اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ مکتب اور مدرسے والوں کے لیے خوشخبری، ترحاب عربی ڈریس، عربی جبہ، شایان تھوپ اور صدری، حافظ عالم فاضل مفتی بن کر فارغ ہونے والوں اور مکتب کے بچوں کے لیے ایک نیا تحفہ۔ سالانہ پروگرام میں دینے کے لیے ایک انوکھی چیز انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں ترحاب عربی ڈریس، ابراہیم پورہ، بھوپال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت ملک شام سے آ رہی ہے، روح کانپ رہی ہے، بدن پر رونگٹے کھڑے ہو رہے اس خبر کو پڑھتے ہوئے۔ جی ہاں، شمالی شام میں گزشتہ کل خون ریز جھڑپیں ہوئی، خطرناک بڑھت ہوئی۔ جی ہاں، مزید 100 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ ایس ڈی ایف نے شمالی شام میں منبج کے دیہاتی علاقوں میں اور تشرین ڈیم میں کئی حملوں کا سامنا کیا۔ یہ تمام حالات پوری دنیا کو بے چین کر رہے ہیں۔ العربیہ الحدث کے نامہ نگار نے اطلاع دی ہے کہ ایس ڈی ایف نے شمالی شام میں منبج کے دیہاتی علاقوں میں اور ڈیم پر کئی حملوں کا سامنا کیا اور ان کا جواب دیا۔ سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کی رپورٹ کے مطابق اتوار کی صبح تک جاری رہنے والی جھڑپوں کے نتیجے میں دو دنوں میں 100 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ذرائع نے بتایا ہے سعودی عرب کے کہ سعودی عرب اس وقت ملک کے شام میں دیر پا امن کو قائم کرنے کے لیے ہر ممکن مدد کرنے کو تیار ہے۔ ایکچوئل میں اسرائیلی آتنکوادی جنہوں نے غزہ اور فلسطین میں ہزاروں بچوں کو، عورتوں کو قتل کیا، 50 سے 60 ہزار کا آنکڑا اور عدد اور گنتی تو خود وہ کہہ رہے ہیں، پھر نہ جانے کتنے اور مارے ہوں گے۔ اب یہ اسرائیلی آتنکوادی غزہ اور فلسطین سے نکل کر ملک شام اور عراق کی طرف بڑھ چکے ہیں۔ میں پہلے دن سے کئی سالوں سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھو اسلامی ملکوں، اپنی بے غیرتی اور بے شرمی کو چھوڑو اور ان آتنکوادیوں کا کھلا مقابلہ کرو، ورنہ آج ان کی تو کل تمہاری بھی باری ہے۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر پھر افسوسناک غزہ کے حالات کو لے کر آ رہی ہے۔ غزہ کے حالات کو لگاتار 16 مہینوں سے میں، اور فلسطین کے حالات کو تو میں 10 سال سے بیان کر رہا ہوں۔ جی ہاں، اور الحمدللہ میں جب جمعہ کا خطبہ دیتا ہوں، ہندوستان کی بڑی بڑی مسجدوں میں میرے بیانات ہوتے ہیں، میرے شہر میں بھی تمام بڑی مسجدوں میں نمبر وار میرے بیانات ہوتے ہیں۔ ہر جگہ برسوں سے 18 یا 20 سالوں سے میں اپنے خطبے میں فلسطین کے لیے دعائیں کرتا ہوں۔ لوگ مجھ سے پوچھتے تھے کہ مولانا آپ فلسطین کے لیے کیوں دعائیں اتنی کرتے ہیں؟ جی ہاں، آج دیکھیے کہ بیت المقدس، مسجد اقصی،
جس سے ہمارا روحانی ایمانی رشتہ ہے، اسلامی رشتہ ہے۔ جی ہاں، اب وہاں پر قتل عام کر رہے ہیں اسرائیلی آتنکوادی، اور 16 مہینے سے تو قتل کا سلسلہ جاری ہے، اور 98% انہوں نے اس بستی کو تباہ کر دیا ہے۔ مگر پھر بھی وہاں کے اہل ایمان فلسطینیوں کو سلام کہ وہ نہتے ہو کر بھی دنیا کے سب سے بڑے آتنکوادیوں سے لگاتار 1.5 سال سے لڑ رہے ہیں اور برسوں سے لڑ رہے ہیں۔ اب یہ خبر آ رہی ہے غزہ کی، فلسطینی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ کل بھی قابض اسرائیلی آتنکوادی فوج نے غزہ کی پٹی میں کئی خاندانوں کے خلاف قتل عام کیا۔ مزید گزشتہ کل بھی 5 لوگوں کو قتل کیا اور 88 شہریوں کو شہید کیا اور 208 زخمی ہوئے ہیں۔ یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ لگاتار اسرائیل کا آتنکواد ابھی بھی جاری ہے۔ ہاسپٹل پر، کیمپوں پر، بلڈنگوں پر، بازاروں میں، اسکول پر، ہر جگہ اسرائیلی آتنکوادی حملہ کر رہے ہیں۔ ناظرین، بڑی خبر اس وقت مدینہ منورہ سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، مدینہ منورہ مسجد نبوی میں ہمارے ایک دوست ہے جو 40-42 سال سے وہاں باقاعدہ سروس پر ہے، خدمت کرتے ہیں، لوگوں کی اصلاح کا بھی کام کرتے ہیں، اور باقاعدہ مسجد نبوی کی خدمت کی ذمہ داری انہیں دی گئی ہے۔ مولانا عبدالعلیم صاحب جو ہمارے انڈیا کے ہیں، اور میرے اپنے ضلع کے جلگاؤں شہر سے 35 کلومیٹر دور جامنیر ہے، وہاں کے ہمارے ایک بڑے بھائی ہے عبدالغفار صاحب جامنیر والے، وہ بھی تقریباً 40-45 سالوں سے مسجد نبوی میں امام صاحب کی خدمت کر رہے ہیں، اور الگ الگ ان کو خدمت کے امور دیے گئے ہیں، اور وہ 45 سال سے مسجد نبوی میں خدمت کر رہے ہیں۔ وہ اکثر وہاں کی حالات، وہاں کی خبریں ہمیں بھیجتے رہتے ہیں۔ ابھی خبر آئی ہے کہ مدینہ منورہ میں حاضری کے خواہش مندوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ جی ہاں، تمام زائرین جو لوگ عمرہ کرنے جا رہے ہیں، پھر وہاں پر حاضری دے رہے ہیں، مسجد نبوی میں جا رہے ہیں، تو اب ان کے لیے خبر ہے کہ تمام زائرین نسک موبائل ایپ، جو ایپ ہے نسک موبائل ایپ، اس کے ذریعے اب ہر 20 منٹ بعد نیا اجازت نامہ حاصل کر سکتے ہیں۔ پہلے بڑی مشکل ہوتی تھی، ریاض الجنہ میں جانے کے لیے ایک سسٹم بنا دیا گیا ہے، وہاں پر 10 منٹ دیے جاتے ہیں، باقاعدہ اطمینان سے آپ نماز ادا کریں، لیکن بھیڑ بھاڑ اور حادثات سے بچنے کے لیے ایک سسٹم بنایا گیا ہے۔ نسک موبائل ایپ کے ذریعے سے باقاعدہ اجازت نامہ دیا جاتا ہے، اور پہلے تھوڑی دقت ہوتی تھی، لیکن اب خوشخبری ہے کہ ہر 20 منٹ بعد آپ نیا اجازت نامہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ نوافل ادا کرنے کے حوالے سے پابندی کو ہٹا دیا گیا ہے۔ ریاض الجنہ میں سال بھر میں ایک مرتبہ نوافل ادا کرنے کے حوالے سے جو پابندی تھی وہ ختم کر دی گئی، تاہم نسک موبائل کے ذریعے پرمٹ کی شرط برقرار رہے گی۔ نئی ہدایت کے مطابق تمام زائرین نسک موبائل ایپ کے ذریعے ہر 20 منٹ بعد نیا اجازت نامہ حاصل کر سکتے ہیں۔ مسجد نبوی میں موجود زائرین بھی نئے شیڈول کے مطابق موبائل ایپ کے ذریعے ریاض الجنہ میں نوافل ادا کرنے کے لیے اجازت نامے اب حاصل کر سکیں گے، الحمدللہ۔ تو مدینہ منورہ میں حاضری کے خواہش مندوں کے لیے، زائرین کے لیے ایک پیاری خبر اور خوشخبری ہے۔ ناظرین، واشنگٹن امریکہ سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، نئے سال پر، سال نو کے جشن کے موقع پر 50 سے زیادہ امریکیوں کو کچلنے والے سابق فوجی نے اسلام کب اور کہاں قبول کیا تھا؟ امریکہ میں سال نو کا جشن منانے کے لیے جمع ہونے والے سینکڑوں افراد پر تیز رفتار پک اپ چڑھ دوڑی تھی۔ جی ہاں، جس میں 15 سے زیادہ لوگ مارے گئے تھے، ہلاک ہوئے تھے، اور 40 کے قریب زخمی ہوئے تھے۔ جس علاقے میں یہ واقعہ ہوا وہاں سال نو کی مناسبت سے ہر سال کی طرح اس برس بھی کنسرٹ، شراب اور آتش بازی کا اہتمام کیا گیا تھا۔ امریکیوں کی بڑی تعداد جب رنگا رنگ تقریب میں شریک تھی، این اسی وقت ایک تیز رفتار پک اپ نے 50 سے زائد لوگوں کو کچل دیا۔ پولیس کی جوابی کارروائی میں حملہ آور مارا گیا، جس کی عمر 42 سال تھی اور اس کی شناخت سابق امریکی فوجی کی حیثیت سے ہوئی تھی۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ امریکی فوجی کی حیثیت سے کام کرتا تھا، لیکن امریکی فوج میں ملازمت کے دوران یہ شخص 1 برس افغانستان میں تعینات رہا۔ امریکہ وہاں تھا، افغانستان میں۔ اسی دوران اسلام کی حقانیت، سچائی جب اس کو پتہ چلی تو اس نے اسلام قبول کیا تھا۔
کئی لوگ مسلمانوں کو مارنے کے لیے آتے ہیں، لیکن جب وہ اسلام کی حقانیت اور سچائی کو دیکھتے ہیں تو خود وہ اسلام کے دامن میں آ جاتے ہیں۔ تو اس امریکی فوجی نے بھی اسی طریقے سے اسلام قبول کیا تھا کہ وہ امریکہ سے افغانستان ڈیوٹی کے لیے امریکہ کی طرف سے بھیجا گیا تھا، لیکن جب وہ افغانستان میں رہا اور اس نے اسلام کی سچائی حقانیت کو دیکھا تو خود اس نے اسلام قبول کیا تھا۔ ناظرین، غزہ کے حالات کو لے کر پھر ایک بڑی دردناک رونگٹے کھڑے کر دینے والی خبر سامنے آ رہی ہے۔ جی ہاں، غزہ کی مسجد الحسن جہاں نماز ادا کر رہے نہتے نمازیوں کا قتل عام کیا گیا۔ یعنی کیا کروں یار، میں تو رو دیتا ہوں، اور لگاتار میں کئی سالوں سے غزہ اور فلسطین کے حالات کو بیان کر رہا ہوں۔ یہ دیکھیے، غزہ کی مسجد الحسن جہاں لوگ نماز ادا کر رہے تھے، اسرائیلی آتنکوادیوں نے ان کو جا کر قتل کیا، قتل عام کیا، اور پھر ہاسپٹل پر بھی بم برسائے، الگ الگ جگہ پر بم برسائے۔ میں پھر دنیا کے تمام اسلامی بے غیرت بے شرم ملکوں سے کہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے میں ترکی سے اور تمام لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ تم اسرائیل کے خلاف میدان میں آنے کو تیار نہیں ہو، کھلم کھلا تم میدان میں آنے کو تیار نہیں ہو۔ اسرائیل آتنکواد پھیلا رہا ہے اور اب دوسرے ملکوں کی طرف بھی بڑھ رہا ہے۔ اس خبر نے مجھے بالکل جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے کہ گزشتہ کل مسجد الحسن میں جہاں نمازی نماز ادا کر رہے تھے وہاں پر اسرائیلی آتنکوادیوں نے ان کا قتل عام کیا، انہیں قتل کر دیا۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ۔ تو میں حکیم جاوید، کیا آپ کو شوگر ہے یا آپ کے بدن میں درد رہتا ہے جیسے جوڑوں کا درد، نسوں کا درد، گٹھیا ہوا ہے؟ اس کے علاوہ اگر آپ کو بواسیر ہے، خونی والی ہو یا مسے والی ہو، اور اگر آپ اپنی شادی شدہ زندگی کو لے کر خوش نہیں ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں گارنٹی کے ساتھ جڑی بوٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ حکیم فرید جو کہ خاندانی دیسی دواؤں سے علاج کرتے آ رہے ہیں، جیسے مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر، بنا انگریزی دوائی بنا پرہیز کے ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، گھٹنوں کا درد، کمر درد، کھجلی، بواسیر، خونی مسے والی، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا، تل مسے، آنکھوں کے اوپر کی چربی، بالوں کا جھڑنا، بالوں میں کیڑا لگنا، بھی کانٹیکٹ۔